ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ قرآن کریم کی خلاصے کی لفظ آپ نے ایک صفحے پہ پڑھنے ہوں تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے. جو سورۃ فاتحہ ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. لوگ کہتے ہیں کیسے خلاصہ ہے؟ پورے قرآن میں 6 باتیں ہیں اور وہ 6 کی 6 باتیں سورۃ فاتحہ میں ہیں. پورے قرآن میں کتنی 6 باتیں ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے. یہ پورے قرآن میں ہے. اللہ نے یا توحید سنائی ہے کہیں، یا رسالت سنائی ہے، یا اللہ نے قیامت بتائی ہے، یا احکام بتائے ہیں، یا ماننے والوں کا ذکر ہے یا نہ ماننے والوں کا. یہ پورے قرآن میں تفصیلاً موجود ہے. لیکن یہ 6 کی 6 چیزیں سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں. 6 کی 6 چیزیں آپ کہیں گے کہاں ہیں؟ میں آپ کے سامنے توحید کی بات لیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید موجود ہے. مالک یوم الدین میں قیامت موجود ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام موجود ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت موجود ہے. انعمت علیہم میں جیسے رسالت ہے ویسے ماننے والے ہیں، کیونکہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والے ہیں. تو یہ 6 چیزیں سورۃ فاتحہ میں ہیں. تو جیسے سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ایسے ایک حدیث ہے جو پوری حدیثوں کا خلاصہ ہے. سورۃ فاتحہ کو کہتے ہیں ام القرآن. یہ قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کا خلاصہ ہے. ایسے اس حدیث کو کہتے ہیں جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں کہ اس کا نام ہے ام السنہ. وہ سنت کی بنیاد ہے اور وہ حدیث کی بنیاد ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ اس کا نام ہے حدیث جبرائیل. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور اسی طرح مشکات میں بھی ہے. مشکات کے تو ابتدا میں موجود ہے. وہ حدیث کیا ہے سنیں. میں وہ حدیث عرض کرنے لگا ہوں. میں پوری حدیث نہیں سنا رہا، صرف اپنے عنوان کا جملہ سنا کر اس کی طرف آؤں گا. ایک حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے. اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب، اور اس کے کپڑے جو تھے بالکل صاف ستھرے تھے. شدید سواد الشعر، اور اس کے جو بال تھے وہ بالکل صاف ستھرے بہترین بنے ہوئے تھے. کپڑے بھی صاف تھے، بال بھی صاف تھے. یہ نشانی ہے کہ مدینہ کا رہنے والا تھا. دور کا ہوتا تو اس پر کوئی اثر سفر ہوتا. تو فرماتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا اثر بھی نہیں تھا. تو پتہ چلا مدینہ کا ہے. اگر مدینہ کا ہوتا تو حضرت عمر جانتے. کہتے ہیں لیکن اگلی بات ولا یعرفہ منا احد، ہم میں کوئی بندہ اس کو جانتا بھی نہیں تھا. اچھا ہم جانتے نہیں ہیں تو پھر باہر کا ہے. اگر باہر کا ہے تو کپڑے بھی میلے ہوتے، گرد و غبار بالوں پہ بھی ہوتا. اب باہر کا نہیں ہے، ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں. شش و پنج میں پڑ گئے بندہ کون ہے. اسی اسنا میں کہ ہم اس سے کوئی سوال کریں، اس نے کام کیا. کام کیا کیا؟ کہتے ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس شخص نے آیا اور اپنے گھٹنوں کو اس شخص نے آگے کیا، رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا. نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے ملا دیا، اور نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا. اپنے ہاتھوں کو حضور پاک کی ران پہ رکھا اور نبی علیہ السلام سے بات کرنے لگا. ہم نے کہا یار اسے آداب بھی آتے ہیں، سوال کرنے آیا تو شاگردی کی طرح بیٹھ رہا ہے، پھر ادب اور لجاجت سے سوال کر رہا ہے. لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام بتائیں، ایمان بتائیں، احسان بتائیں. 3 سوال کیے. حضور نے اسلام کی جو ہے نا 6 چیزیں، ایمان کی 5 چیزیں، احسان کی 2 چیزیں یہ بیان فرما دی. اس کا عنوان سے تعلق نہیں ہے، میں اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں. پھر اس نے 4تھا سوال کیا اور اس نے پوچھا کہ یہ بتائیں اخبرنی عن الساعہ، بتائیں قیامت کب آئے گی. یہ جو عنوان ہے قیامت کب آئے گی. اس نے یہ سوال کیا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تجھے پتا ہے اتنا مجھے پتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو پتا ہے، یہ بات اتنی تو تیرے میرے درمیان ہے. تو کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں اس شخص نے عرض کیا اتنی بات تو ٹھیک ہو گئی، لیکن کچھ نشانیاں ہیں جو آپ کو پتا ہیں مجھے نہیں پتا. فخبرنی ان اماراتہا، آپ مجھے نشانیاں فرما دیں. تو اللہ کے رسول نے 2 نشانیاں بتائیں. اب سنیں، یہ 2 نشانیاں اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ اسی لیے سنا رہا ہوں، پہلے میں بعد میں کوئی اور. اگر ہم میں یہ ہوں ہم فوراً اس سے توبہ کر لیں، ہم میں یہ ہوں فوراً اس سے ہٹ جائیں. حضور پاک نے فرمایا پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتہا،
दूसरी निशानी वअन तरल हुफातल उरातल आल्ला रिआ शाई यततावलून फिल बुनियान। मैं तर्जुमे से समझाता हूँ, तवज्जो। फरमाया पहली निशानी क्या है? पहली निशानी फरमाया पहली निशानी अन तलिदल अमतु रब्बतहा, जो औरत अपना बच्चा जनेगी वो बच्चा नहीं जनेगी, गोया बांधी अपने आका को जन रही है। फरमाया बांधी आका को जल रही है, ये कैसे हो सकता है? फरमाया ये कयामत की निशानी है। और दूसरी निशानी फरमाया जिनके पांव में जूतियां नहीं होंगी, बकरियां चराने वाले होंगे, वो बिल्डिंग में मुकाबला करेंगे, तेरी बिल्डिंग ऊंची या मेरी ऊंची। ये दो निशानियां हैं। अब ये उस जमाने का लफ्ज है जब हुजूर ने फरमाया। जदीद दौर में समझाना बड़ा आसान है। आप कहेंगे क्या? ये जो पहली निशानी है कि बांधी अपने आका को जनेगी, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। मैं इसकी तशरीह करने लगा हूं, गलत है तो अल्लाह माफ फरमाए, ठीक है तो अल्लाह कबूल फरमाए। मुराद ये है कि कयामत से पहले घर में वालिद की हैसियत नौकर जैसी होगी, बेटे की हैसियत मालिक जैसी होगी, बेटी की हैसियत मालकन जैसे होगी और मां की हैसियत नौकरानी जैसी होगी। ये पहली निशानी है, अंतालिदल अमतु रब्बतहा। आज हमें देखना होगा कि मेरा और मेरे वालिद का, बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, मेरे और मेरे वालिद के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ताल्लुकात क्या है, और उस रिलेशनशिप का मामला क्या है। अगर ऐसा है कि मेरे और मेरे वालिद के दरमियान ताल्लुकात में यह है कि मैं अब्बा का अब्बा बन के बैठ गया हूं और अब्बा नऊजुबिल्लाह मेरा बेटे की हैसियत इख्तियार कर गया है, या बेटी कि मैं मालकन बन के बैठ गई हूं और मेरी मां की हैसियत नऊजुबिल्लाह एक नौकरानी की हो गई है, तो फरमाया सुन लो लोगों, पहली कयामत की निशानी जाहिर हो जाए। और दूसरी निशानी कि जूतियां के बगैर चलने वाले और बकरियां चराने वाले ये लोग क्या करेंगे? ये बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे और बिल्डिंग में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। फरमाया इसका क्या मतलब? मैं इसका मतलब, इसकी वजह, इसकी तशरीह आपकी खिदमत में रखता हूं। अगर ये गलत हो अल्लाह माफ फरमाए, ठीक हो अल्लाह कबूल फरमाए। जदीद जुबान में इसका तर्जुमा क्या है कि बंदा देहात में रहता था, कौम कुछ और थी, शहर में आ गया, वेल सेटल हो गया, बेहतरीन उसकी जो है ना आमदन हो गई और जबरदस्त हो गया, तो उसने अपनी कौमियत बदल दी कि जी मैं क्यों अपनी कौम वो बताऊं जो देहात में कौम थी, चलो हम किसी ऊंची कौम के हैं। हालांकि कौम ऊंची और नीची नहीं है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, वजह तकवा थी, इसने तकवे को भूला, कौम को बदला। हदीस पाक में है जिसने कौम बदली गोया इसको अपने बाप बदलने का शौक है, ये इस तरह कर रहा है। तो दूसरी निशानी यही हुई कि अगर कौमियतें बदली और इधर आके मैं पैसे का मुकाबला करने बैठ गया। एक है मैं अपना घर बना रहा हूं जरूरत पे, 10 मंजिला जरूरत है, आप 10 बना लो, शरीयत मना नहीं करती। लेकिन एक है किसी के दिखलावे के लिए, किसी को जलाने के लिए, किसी की जेलसी में, किसी की रद में और किसी की तरदीद में अपने माल का इजहार करूं ताकि वो जले। फरमाया ये कयामत की निशानी, जब ये पूरा हो जाए समझ जाओ दूसरी कयामत की निशानी पूरी हो।